تو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پرندہ کبوتر کے برابر ہوتے تھے، ان کی 1 میل کی لمبائی اور چوڑائی میں 1 نیزے کے برابر اونچا ڈھیر ان پرندوں کا ہو جاتا تھا، یعنی بہت زیادہ یہ پرندے نزدیک، یعنی ان کی ڈھیر بہت زیادہ ہو جاتی تھی، جس سے لوگ انہیں آسانی سے پکڑ لیتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں ان پر وادی طیٰ میں اتری تھیں، جہاں انہوں نے اپنے پیغمبر علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس جنگل میں ہمارے کھانے کا بندوبست کیسے ہوگا۔ تب ان پر من و سلویٰ اتارا گیا۔ دیکھیں ان کے بغیر مشقت کے اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے اپنے نعمتوں سے نوازا، یعنی من و سلویٰ ان پر اتارا گیا۔ اور پانی کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اس پتھر پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنی لکڑی مارو، اور لکڑی لگتے ہی اس سے 12 چشمے کیا ہو گئے، جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے بھی کیا تھے، 12 ہی فرقے تھے۔ ہر قبیلہ نے ایک جو ہے وہ چشمہ اپنے لیے بانٹ لیا۔ پھر سایہ کے وہ لوگ طالب ہوئے، تو اس چٹیل میدان میں سایہ بہت مشکل تھا، اس کے بغیر ان کے لیے گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورے پہاڑ کا ان پر کیا کر دیا، سایہ کر دیا۔ سبحان اللہ، رہ گیا ان کے لیے لباس کا ذریعہ، کہ دیکھیں کھانا بھی ان کے لیے آسان، اور پانی کے لیے ان کے لیے پانی کا بھی ان کا جو ہے وہ بندوبست ہو گیا۔ اب ان کے لیے لباس کا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک معجزہ دیا کہ لباس تو اللہ تعالیٰ نے جو وہ لباس پہنے ہوئے تھے وہ ان کے قد کے بڑھنے کے ساتھ وہ لباس بھی بڑھتا رہتا تھا۔ 1 سال کے بچے کا لباس جوں جوں اس کے قد و قامت بڑھتا، نہ وہ لباس نہ پھٹتا اور نہ خرابی ہوتی، نہ وہ لباس میلا ہوتا۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں موجود ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں تھیں کہ جن کا ان کے لیے کھانا ان پر کیا کیا گیا تھا، جائز کیا گیا تھا، کہ لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی، اور یہی ان کی ناشکری کرنا ان پر اپنی جانوں پر ظلم کرنا تھا۔ باوجود یہ کہ اس سے پہلے بھی بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ان پر وہ نازل کر چکے تھے، تو بنی اسرائیل کا یہ حالت ان کا نقشہ آنکھوں کے سامنے رکھ کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت پر اگر نظر ڈالا جائے کہ باوجود یہ کہ دیکھیں سخت سے سخت مصیبتیں جھیلنے کے باوجود اور انتہائی تکلیفیں برداشت کرنے پر جو ہے وہ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور عبادت خداوندی پر وہ جمے رہے۔ نہ دیکھیں صحابہ کرام، نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معجزات طلب کیے، پھر بھی اور اتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نبی پر وہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر کیا تھے، جمے رہے تھے۔ نہ انہوں نے معجزات طلب کیے اور نہ دنیا کی انہوں نے راحتیں مانگی، بلکہ کسی کام کے بھی پیدا کرنے کی انہوں نے خواہش ظاہر نہیں کی۔ تو جنگ تبوک میں جب کہ وہ بھوک کے مارے کیا ہو گئے تھے، صحابہ کرام بے تاب ہو گئے اور موت کا مزہ آنے لگا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کھانے میں برکت کی دعا کیجئے، اور جس کے پاس جو کچھ بچا کچا جو کچھ بھی تھا ان لوگوں نے وہ جمع کر کے ایک جگہ انہوں نے ڈھیر کر دیا، وہ سب مل کر بھی ان کے برابر وہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا جو ہے وہ قبول فرما کر ان کھانے میں برکت دی، اور انہوں نے تمام صحابہ کرام نے خوب کھایا اور تمام جو ہے وہ توشے دان بھر لیے، نہ پانی کے قطرے سے وہ ترسنے لگے۔ تو خدا کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ایک ابر آیا اور وہ ریل پیل کر دی گئی۔ انہوں نے پانی بھی پیا، مشکیزیں اور سب بھر لیے۔ پس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان ثابت قدمی اور اولو العزمی کامل اتباع اور سچی توحید نے ان کی اصحاب موسیٰ پر قطعی ان کی فضیلت کیا کر دی، ثابت کر دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔